بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ایک اہم موضوع کے حوالے سے منتظمین کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان سب نے ہم سب پڑھنے پڑھانے والوں کو مل بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی تفہیم اور دین کے حوالے سے تفہیمی مطالعات کو آگے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایسا پہلو جو یقیناً تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ خشک بھی ہے، اور مجھے خود جب سے تیاری اس کی شروع کی تو وہ ایک لمبا مسئلہ تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں 35 منٹ تو بہت کم ہے، لیکن کوشش کروں گا 35 منٹ میں مکمل کرنے کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہے، بیبلیکل سٹڈیز جیسے ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے علوم القرآن کی، تو علوم القرآن کے حوالے سے اس سے متعلقہ جتنے دائرے ہیں اور ہر دائرے کے جتنے بھی ڈائمنشنز ہیں ان کا احاطہ تفصیل کے ساتھ کرنا تو شاید مشکل ہے، لیکن اگر ہم ان کو جانکاری کی حد تک رکھ لیں تو بہت مفید ہوگا۔ اور خاص طور پہ ہمارے وہ طلباء یا طالبات جو کہ کمپیریٹیو سٹڈیز میں اپنا تھیسس کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص بیبلیکل سٹڈیز کے حوالے سے کم از کم انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس دائرے میں اپنے کام کو کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے حوالے سے جو فنڈامنٹل سورسز ہیں وہ کون سے موجود ہیں۔ تو میری پوری جو پریزنٹیشن ہے اس میں مختلف 10 دائروں کے حوالے سے جو بیبلیکل سٹڈیز میں شامل ہیں ان کے حوالے سے تعارف ہے، اور ان سے متعلقہ جو اہم کتابیں ان کا مختصر تعارف، یہ کہیں کہیں نام میں نے ذکر کیا اس کا۔ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے کہ دو الگ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں بیبلیکل سٹڈیز کی اور بائبل سٹڈی کی۔ عام طور پر اس کو یکساں سمجھ لیا جاتا ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ مطالعات جب ہوتے ہیں تو ان کے جو تھیولوجیکل امپیکٹس ہوتے ہیں یا کنکلوژنز ہوتے ہیں اس پر کمپیریٹیو ریلیجنسٹ جو ہے وہ بات نہیں کرے گا، وہ صرف اپنی جو ریسرچ ہے اس کو وہ پیش کرے گا۔ اس کے جو مذہبی اور کلامی الہیاتی پہلو ہیں ان پر وہ بات نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلی چیز بیبلیکل سٹڈیز کو دیکھنا ہے کہ یہ ایک اکیڈمک اپروچ ہے، اس کے اندر یہ تعلیمی ڈسپلن ہے، اور اس میں بائبل کی تنقیدی جانچ شامل ہے، یعنی بائبل کے مختلف پہلوؤں سے تنقید سامنے آئے گی، تاریخی لحاظ سے بھی اور ادبی متن کے لحاظ سے بھی، تاریخی ثقافتی لحاظ سے بھی اور سماجی تناظرات میں۔ دوسرا پہلو یہ انٹر ڈسپلنری ہوا کرتی ہے بیبلیکل سٹڈیز۔ انٹر ڈسپلنری میں ایک طرف اگر آپ تھیولوجی کو ساتھ میں ملا رہے ہیں تو ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ اینتھروپولوجی، آرکیولوجی یا دیگر جو ڈسپلن ہیں علوم کے وہ بھی ساتھ میں شامل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ بیبلیکل سٹڈیز کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد کسی کے ذاتی عقیدے یا عقائد سے قطع نظر بائبل کی ابتدا، ترقی اور تشریح کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کرنا۔ اس کا مقصد ایک پہلے ذکر ہو گیا کہ یہ اکیڈمک اپروچ ہے، یہ اس سے ہٹ کر اعتقادات کے حوالے سے بالکل بات نہیں کرتی، اور علمی تحقیق اسکالرز جو ہیں وہ بائبل کی کتابوں کی تصنیف، بائبل کے واقعات کی تاریخی درستگی، متنی تنقید اور بائبل کے اندر مختلف ادبی انواع کا تجزیہ جیسے موضوعات کو زیر بحث بناتے ہیں۔ اس کے بالمقابل بائبل سٹڈیز کس کو کہا جاتا ہے؟ اس میں خالصتاً اپنے مذہب کے اندر رہتے ہوئے مذہبی اثرات اور مذہبی مطالعات کو ذکر کیا جاتا ہے، اور اس میں ایمانیات پر مبنی اپنی تشریحات اور اپنی تحقیقات کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا جو مقصد اور موضوع ہے وہ خالصتاً فوکس ذاتی ایمان، روحانی ترقی اور اخلاقی رہنمائی پر ہوتا ہے۔ اس میں جیسے ہمارے ہاں عام طور پر دیکھا جائے تو ہمارے مدارس میں جو رسالہ جات چھپتے ہیں، مذہبی رسالے چھپتے ہیں، تو اس میں اس کا مقصد خالصتاً اپنے مذہبی عقیدے کی توضیح، تشریح اور اس کے دائرے ہوا کرتے ہیں۔ کمیونٹی اورینٹیڈ ہوتی ہے بائبل سٹڈیز، کمیونٹی اورینٹیڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی کمیونٹی کے اندر رہ کر اپنی تحقیقات کو پیش کرنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلتے۔ تو خلاصتاً یہ ہوا کہ بیبلیکل سٹڈیز ایک ایسا شعبہ ہے جس کا تعلق خالصتاً علمی تحقیق سے ہے۔ اس کے بالمقابل بائبل سٹڈیز جو ہے وہ اعتقادات، روحانیات اور داخلی مذہبی روایت کے اندر رہتے ہوئے اخلاقی اطلاقات
کو اپنا موضوع بحث بنایا تھا. تو یہ بنیادی فرق ہے. اب چلتے ہیں آگے بائبل کے ببلیکل اسٹڈیز کے جو بنیادی 10 دائرے ہیں جو مختلف کتابوں میں موجود ہیں، ان کو یہاں پر مختصراً صرف ڈیفینیشنز کی حد تک پیش کرنے کی کوشش کی گئی. نمبر 1، تاریخی تناظر یعنی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ. یہ پہلا دائرہ ہے بائبل اسٹڈیز کا، اور اس کے اندر جتنی بھی بائبل کی کتابیں ہیں اس کے سماجی، سیاسی اور ثقافتی اور مصنفین کو متاثر کرنے والے احوال کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے. نمبر 2، ان میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے دائرے، اس پر تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. نمبر 2، متنی تنقید یعنی ٹیکسچول کریٹیسزم. یہ دوسرا پہلو ہے ببلیکل اسٹڈیز کا. اس میں متنی تنقید بائبل کے متعلق ایک اہم پہلو ہے. اس میں خاص طور پر متن کے مختلف نسخے جو موجود ہیں اور ان کے تراجم، ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی درستگی اور ان کے ارتقاء کی بھی وضاحت کی جاتی ہے. تو ان میں سے درست کون ہے؟ اس پر بڑی ایک اہم کتاب بائبل پاکستان بائبل سوسائٹی نے اس کو پبلش کیا تھا، معتد بھی کلام مقدس کے نام سے. اگر آپ اسے دیکھیں تو تقریباً 10 سے زائد اس میں آرٹیکلز موجود ہیں جو انتہائی گہرائی کے ساتھ مطالعے کا نتیجہ ہے. اس کو ضرور پڑھنا چاہیے اس حوالے سے. نمبر 3، ادبی تجزیہ یعنی جو لٹریری انالیسز ہے وہ بھی بائبل کا ایک حصہ ہے. اس میں تاریخی حکایات، شاعری، پیشین گوئیاں اور خطوط، خاص طور پہ نئے عہد نامے میں خطوط ہے پولس رسول کے مختلف اقوام کی طرف، ان کا مطالعہ اس میں پیش کیا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی لٹریری انالیسز کے اندر جو الفاظ اور محاورات کے ڈھانچے ہیں اور جو سٹرکچر ہیں محاوروں کے اور ان کے جو موضوعات ہیں ان کا بھی تقابلی مطالعہ اسی کے اندر کیا جاتا ہے. تصنیف اور تاریخ تصنیف یعنی کرونالوجیکل جو ہسٹری ہے کتابوں کی بائبل کے حوالے سے، اس کو بھی ببلیکل اسٹڈیز میں ایک علم کے طور پر متعارف سمجھا جاتا ہے. اس میں مصنفین کی شناخت، ان کے تشکیل کے ممکنہ وقت کا تعین یعنی کس وقت میں بیٹھ کر کس جگہ پر بیٹھ کر وہ اپنے متن کو لکھ رہے تھے، اور اسی دورانیے میں ایک ہی وقت میں جو متون لکھے گئے ان کے درمیان تعلیماتی جو تعلق ہے اور روابط ہیں وہ کیا کیا ہیں، یہ اس میں شامل ہے. اسی طریقے سے 5واں پہلو تھیولوجیکل ایکسپلوریشن ہے یعنی جو اعتقادات اور کلامیاتی ابحاث ہیں ان کو کھوجنا مختلف کتابوں میں کہ کون کون سی کلامی بحثیں موجود ہیں اور وہ کس طریقے سے ثقافت کو، اعمال کو اور سماج کو اور خاص طور پر سیاسی اعمال کو متاثر کرتی ہیں. اسی طرح سے چھٹا اہم پہلو ببلیکل اسٹڈیز کا آرکیالوجی اور جیوگرافی ہے. جغرافیائی بنیادوں پر ہمارے ہاں بڑا مشہور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتابچہ ہے ارض القرآن کے نام سے. ہمارے ہاں اتنا کام نہیں ہوا جتنا ببلیکل آرکیالوجی کے اوپر مسلسل کام ہو رہا. تو اس میں ثقافتی ترتیبات، جغرافیائی تناظر میں اور آثار قدیمہ کی روشنی میں بائبل کو اور بائبلی اعتقادات کو از سر نو ترتیب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے تشریح اور ہرمیونیٹکس یعنی اصول تعبیر، یہ بڑا اہم پہلو ہے جس کے اوپر معاصر اہل علم مسلسل کام کر رہے ہیں. مذہبی روایات بائبل کی تشریح کس طرح کر رہی ہیں، اور اسی طرح مختلف مذہبی نقطہ نظر اور ہرمونیاتی یعنی اصول تعبیری نقطہ نظر ایک ہی متن کی متنوع تشریحات کا باعث کیسے بن سکتی ہیں. اس کی چھوٹی سی ایک مثال یہاں پر ذکر کروں گا کہ عہد نامہ قدیم کا پینٹاٹیوک حصہ جو ہے، پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ یہودی اور عیسائی دونوں کے ہاں معتبر ہے. تو ایک یہودی جو پرسپیکٹو ہے تعبیر کا اور عیسائی پرسپیکٹو، اور پھر ان کے آپس میں داخلی جو فروق ہیں یہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور کن اصولوں پر یہ تعبیر کر رہے ہیں متون کی. 8واں پہلو ثقافتی اور سماجی اثرات، سوشو کانٹیکسٹ جو ہے. ہسٹوریکل کو خاص طور پہ دونوں کو ملا لیا جاتا ہے جب یہ مطالعہ کرتے ہیں. ہسٹوریکل پرسپیکٹو اور سوشل کانٹیکسٹ جو ہے عام طور پر ان کو اکٹھا رکھ کے انالیسس کیا جاتا بائبل کا. لیکن بعض مفکرین کا یہ خیال ہے کہ اس علم کو مستقل الگ طور پر رکھنا چاہیے تاکہ بائبل کی آرٹ، ادب، اخلاقیات، قانون اور معاشرتی اصولوں کی صحیح طریقے سے جان ہو سکے اور اس سے جانکاری ہو سکے کہ کس طریقے سے
قانون کی تشکیل میں، ادب کی تشکیل میں بائبل نے اپنا اثر پیدا کیا۔ نواں پہلو جس پر ابھی گفتگو ہوئی آپ کے سامنے، تقابل کمپیریٹیو ریلیجنس کا مذاہب کے ساتھ تعلق کس طریقے سے ہے، اور نیبرنگ جو ہمسایہ ثقافتیں ان کے ساتھ مذہبی تعلقات کیا رہے، ان کے حوالے سے کس طریقے سے متن تشریح کرتا ہے اور ان سے تعلقات کو بیان کرتا ہے، یعنی ثقافتوں کے مابین تداخل اور تعلقات کس طریقے سے بحال ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عصری تطبیقات، یعنی یہ آج ہمارا بھی مسئلہ ہے کہ جو متون ہیں وہ کس طریقے سے عصر حاضر کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اپنا اثر کانٹمپریری ٹائم پیریڈ میں وہ رکھتے ہیں۔ تو یہ 10 اہم دائرے تھے جو کہ بیبلیکل سٹڈیز کے حوالے سے تھے۔ اس میں سے سب سے پہلا تاریخی تناظر تھا۔ تاریخی تناظر میں جن چیزوں کو لیا جاتا ہے، نمبر 1 ثقافتی سماجی تناظر، یعنی بائبل کی تحریروں کے دوران سیاسی، سماجی اور معاشی حالات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس میں مؤثر تنوع، سماجی ڈھانچے اور ان سے پیدا ہونے والے نظریات کو سمجھنا شامل ہے کہ کس طریقے سے ثقافت بائبل کی نصوص کو اور بائبل کو متاثر کر رہی تھا۔ اس حوالے سے پاکستان بائبل سوسائٹی اور اسی طرح مسیح اشاعت خانے کی کئی کتابیں اس سے متعلق اردو میں بھی موجود ہیں، جو خاص طور پہ متن کی تشکیل کے حوالے سے ہیں۔ تعارف کلام مقدس اور معتدبی کلام مقدس اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو میرے خیال سے انٹلیکچوئل جو آگاہی ہے وہ کافی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ثقافتی میلیو، بائبل کی ثقافتوں کی زبان، رسم و رواج اور اسی طریقے سے روایات کا جائزہ لیا جاتا ہے، نیز ادب میں ثقافتی حوالوں اور اشارات کو واضح کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر تاریخی واقعات، خاص طور پہ کچھ لڑائیوں کے واقعات بھی ہیں، جیسے حضرت یوشع بن نون کے جو کتابچہ ہے، چھٹی کتاب ہے بائبل کی، تو اس کے اندر زیادہ تر جنگوں کے احوال کا ذکر ہے۔ تو اس میں جنگ اور پھر خاص طور پر ایگزوڈس میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے جلا وطن ہو کر نکلنا اور ہجرت کرنا، ان کہانیوں کے حوالے سے یہ بحث سامنے آتی ہے کہ انہوں نے بائبل کی کہانیوں اور موضوعات کو کیسے متاثر کیا۔ عام طور پر آج جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، ایک عیسائی خاص طور پر اس کو دانیئیل کی کچھ آیات کے ساتھ جوڑتا ہے، یعنی پچھلی پیشین گوئیاں ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر تاریخی واقعات کو خاص طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ رونما ہوئے اور کس طریقے سے اگلے پورے متن کے اوپر وہ مؤثر ہوئے۔ تصنیف اور سامعین، مصنفین اور ان کے سامعین کو جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ مصنفین کون تھے؟ یوں سمجھ لیں یہ بائبل کے اسماء اور رجال ہیں، جو ان کے احباب ہیں جنہوں نے متون کو مرتب کیا، وہ کون تھے، کن کے سامنے اپنے متون کو پیش کیا، اور یہ مصنفین کے مقاصد اور خیالات کو سمجھنے میں یہ پہلو مدد فراہم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ادبی انحصار، محققین بائبل کے متن پر ادبی اثرات کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ بین المتون روابط کا تعین کیا جا سکے۔ نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کی جتنے کتابچے ہیں، ان کتابوں کے مابین تعلق کیا ہے اور کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں بھی خاص طور پر جیسے ہمارے ہاں تفسیر کے بنیادی ماخذ ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن، اسی طریقے سے ان کے ہاں بھی اپنی ہی کتاب کی تعبیر کتاب کے اندر سے کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اس کا بنیادی حصہ ہے۔ آثار قدیمہ کے ثبوت، تاریخی تناظر میں آثار قدیمہ اپنا ایک خاص اثر رکھتے ہیں اور یہ تاریخ کی حمایت بھی کرتے ہیں اور اسے واضح بھی کرتے ہیں۔ قدیم نوادرات، انسانی حوادث سے متعلق ضروری سامان اور کھنڈرات بائبل کی تاریخ کی تائید کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج ہمارے سامنے بہت بڑا ایک مسئلہ درپیش ہے کہ بائبل جو ہم کہتے ہیں کہ تحریف شدہ کتاب ہے، لیکن اگر وہ قطعی علوم کی بنیاد پر آرکیولوجیکل ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ہمیں نتائج سامنے دے دیتے ہیں، تو پھر ہمارا مطالعہ کہاں پر کھڑا ہوگا جو قرآن کے حوالے سے یا قرآن نصوص میں موجود ہے تنقیدات کے تناظر میں۔ تو یہ ہمیں از سے نو پھر دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور مغرب میں اس پر کام ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں فی الحال اس حوالے سے مجھے کوئی کام نظر نہیں آیا جو اس تناظر میں کیا گیا ہو۔ تاریخ وار واقعاتی تفصیلات، یعنی کرونولوجیکل، یعنی آپ جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھ رہی ہے، جو واقعات آئے ہیں ان کی تاریخ کے تناظر میں ان واقعات کی ایک فہرست بنا دے، ٹائم لائن بنائیں اور تاریخی حوالوں کا جائزہ لیا جانا، یہ اس کے پاس۔ تقابلی تاریخ،
बाइबल की कहानियों का उसी दौर के दिगर तारीखी माखज़ से मुआजना करने से वाक़यात की वजाहत मिलती है। यानी एक ही वक़्त में, मिसाल के तौर पर अनाजिल अरबा, एक ही वक़्त में 4 हवारी लिख रहे हैं, तो उनका दाखिली नसूस का जो तशरीहाती एक स्ट्रक्चर है और ढांचा है, वो किस तरह से एक दूसरे को मुआविन है। मिसाल के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है उसके हवाले से अगर हम देखें तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो लूका में है, कुछ मरकस में, कुछ यूहन्ना में और कुछ मत्ती के अंदर है। तो अगर क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात को देखा जाए या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से ही देखा जाए या सिर्फ मरियम मगदलीनी के हवाले से अगर हम काम कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी आयात किस तरीके से आपस में जुड़कर बाहमी रब्त पैदा करके एक मफहूम को बयान करती है। और तारीखी तनकीद यानी हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म बाइबल की तहरीरों को उनकी तारीखी एतबारियत का तयन करने के लिए इंक्लूजन, तजादात और तारीखी खामियों के लिए जांचा जाता है। यानी किस तरीके से हम आपस में उनका तकाबुल करें और तकाबुल करने के बाद अपना नतीजे पेश करने की कोशिश करें तारीख। इस पर जो बुनियादी किताबें जो बहुत सारी किताबें, उनमें से चंद किताबों का तज़किरा मैंने यहाँ पर किया। द न्यू टेस्टामेंट वर्ल्ड इनसाइट्स फ्रॉम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इस किताब के अंदर नए अहद नामे के सकाफती और समाजी तनाजुर में वजाहतें मौजूद हैं। इस दुनिया में जिसमें यसू और इब्तदाई ईसाई बरादरी रहते थे पर रोशनी डाली गई है। तो वो क्या अहवाल थे, किस तरीके से वो रहते थे, उनका मेल जोल किस तरीके से होता था। तो ये सारी के सारी तारीखी तनाजुर में ये एक पहलू। दूसरी किताब द ओल्ड टेस्टामेंट वर्ल्ड, ये अहदनाम कदीम की तारीखी और सकाफती पस मंजर पर मरकूज किताब है और ख़ास तौर पर नज़दीकी मशरक़ी यानी जो फ़लस्तीन और इससे मुताल्लिक़ इलाके हैं उनके तनाजुर में जो वाक़यात के रूनुमा हुए उनकी तफ़सीलात इस किताब में मौजूद हैं। द वर्ल्ड ऑफ द न्यू टेस्टामेंट कल्चरल, सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये एक किताब ऐसी है जो नए अहदनामे की दुनिया बशमूल तारीखी, समाजी और सकाफती जिहाद के मुख्तलिफ पहलुओं को तलाश करती है। इसी तरीके से बैकग्राउंड ऑफ अर्ली क्रिश्चियनिटी, ये भी इसी तरह पस मंजर में मुख्तलिफ सकाफती समाजी पहलुओं को बयान करती है। द बाइबल एज हिस्ट्री, ये भी इसी तारीखी तनाजुर से मुताल्लिक़ा 5वीं अहम किताब थी। आगे चलते हैं, दूसरा पहलू है टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म का, मतनी तनकीद। ये जिस तरह मगरिब में मौजूद है, हमारे यहाँ भी अब पुरानी टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के हवाले से काम हो रहा है और बाज़ लोगों का तो ये ख्याल है कि खास तौर पर ये पहलू हमारे यहाँ मगरिब से मुस्तार लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिवायत के अंदर ये बाकायदा मुतारफ भी था, वो कि इतना वसी नहीं था जिस तरीके से आज वो सब पजीर हो चुका है। तो आइंदा आप दोस्तों के सामने इन पहलुओं को सामने रखकर अगर अपने दायरे मुतय्यन करें तो इंटरफेथ डायलॉग के नए पहलू सामने आ सकते हैं और उन पर काम हो सकते हैं। इसमें तनकीद के हवाले से जो पहला पहलू है असल मखतूतात की दरियाफ्त, ये बड़ा अहम पहलू है जिस पर अगला पूरा लेक्चर खास इसी से मुतालिक है। डेड सी स्क्रॉल्स जब निकले और तो उसके बाद किस तरीके से जो बाइबल है ख़ासतौर पे अहदनामा कदीम है उसको नए सिरे से तरतीब देने की कोशिश की, उसमें नसूस में कुछ इजाफात किए और कुछ तख्फीफात की गई। तो ये असल मखतूतात पहला मरहला होता है क्रिटिसिज्म में कि जिसको बुनियाद बनाकर बाद की किताबों को क्रिटिसाइज किया जा सके। इसके अंदर ये न समझिएगा कि क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि हम उसके ऊपर कोई ज़ाती नोयत की किताब की तहरीफ और उससे हटकर कोई चीज़ बात कर रहे हैं। नहीं, मुतून स्ट्रक्चर क्या है और जो अल्फाज हैं पहली सदी के अंदर जो किताब मुरतब हुई दूसरी सदी में किस तरीके से मुख्तलिफ है और कौन कौन सी आयात मुख्तलिफ है, इस पर मौलाना रहमतुल्लाह किरानी साहब ने इज़हारुल हक़ में बहुत सारे ऐसे मौक़े तलाश करके बयान किए जो खास इसी से मुताबिक है। अहमद दीदार साहब ने भी हिब्रू बाइबल के हवाले से कुछ काम किया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बहुत सारी तकारीर के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। मतनी तग़य्युरात, बाइबल को सदियों के दरमियान मुतअद्दिद बार नकल और तर्जुमा किया गया। हम सब जानते हैं 3 तो बड़े ऐसे मौक़े हैं जिन पर बिल्कुल सिरे से तौरात सफ़ाए हस्ती से मिटा दी गई और फिर डिवाइन इंस्पिरेशन से दोबारा मुरतब की गई। जो आखिरी बयान किया जाता है वो अज़रा काहिन की इंस्पिरेशन थी जिसकी बुनियाद पर इसे मुरतब किया गया।
جس کی وجہ سے جب یہ اتنا مختلف ہر دور کے اندر ہر صدی کے اندر لکھا گیا تو اس کی وجہ سے مختلف مخطوطات میں تغیرات اور تضادات پیدا ہو گئے، کیونکہ ہیومن انٹرفیرنس موجود ہے، اور ہیومن انٹرفیرنس کی وجہ سے اس کے اندر تغیرات ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو متنی نقاد یعنی ناقدین جو ہیں متن کے سب سے درست اور مستند ورژن کی تشکیل نو کے لیے ان متغیرات کا موازنہ اور جائزہ لیتے ہیں۔ یہ عمل جدید ترجمے تیار کرنے اور بائبل کے متن کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس یہاں پہ پاکستان میں دو طرح کی بائبل ہے، کیتھولک بائبل ہے اور پروٹسٹنٹ بائبل چھپتی پاکستان سے، ان متون کے اندر صدیوں میں جو مختلف ورژن چھاپے گئے ان کے اندر کون سے متغیرات رہے اور کن کن مصنفین نے ان کی نشاندہی کی اور کن بنیادوں پر کی، ان کے مآخذ اور مصادر کیا تھے اور ان کے سامنے اصل مخطوطات کون سے تھے، اس پر بھی کام شاید ایک آرٹیکل میرے سامنے سے گزرا تھا، اس کے علاوہ کوئی ایسا جامع کام جو اس طرح کا ہو جو اصل مخطوطات کی تلاش کے حوالے سے ہو اور اس میں متنی تغیرات کی وضاحت ہو، یہ نہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جو وضاحت خود میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی تھیسس اب تک ہوئے ہیں ان سب تھیسس کا بنیادی مدعا یہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم بائبل کو دنیا کی سب سے گری پڑی کتاب ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اس تناظر میں کبھی بھی ایک محقق کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ باعث نہ ہوں اور باعث ہو کر خالصتاً جو یہودی نقطہ نظر ہے، یہودی فرقوں کے نقطہ نظر ہیں اور عیسائیوں کے ہاں مختلف نقطہ نظر رہے، ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر کے ان کے حاصلات کو پیش کیا جائے۔ پہلے مرحلے میں یوں سمجھ لیا جائے کہ یہ تھیسس ہے اور پھر اینٹی تھیسس بعد میں لکھے جائیں۔ یہ ایک اچھا پہلو ہوگا اس حوالے سے کوئی کام کرے، اور مختلف ادوار میں مختلف علاقوں کے لوگ، مثال کے طور پر کلکتہ کرسچن سوسائٹی جو ہے اس نے کیا کام کیے تھے، کن پہلوؤں سے کام ہوا، اس حوالے سے دیکھا جائے۔ پاکستان بائبل سوسائٹی نے کس پہلوؤں سے کام کیا ہے اور کون سے متون مرتب کیے ہیں، تو یہ ساری چیز۔ ترجمے کا مطالعہ، ظاہری بات ہے کہ بائبل کے حوالے سے یہ نقطہ نظر کرسچنز کا ہے اور یہودیوں کا بھی ہے، یہودی تو اپنی زبان کے ریوائول کی طرف چلے گئے، عیسائیوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جو تراجم ہے وہ بھی اصل بائبل ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں سمجھا جاتا، ہم ترجمے کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسانی کاوش ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے وہ بیان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ان کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا جب ترجمے کو وہ اصل کتاب سمجھتے ہیں تو ترجمے میں فرق آ جانے کے امکانات باقی رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کے ہاں مسلسل ترجمے کے پہلو سے مطالعہ کیا جاتا رہتا ہے۔ مخطوطات کی دریافت اس حوالے سے بات ہوگی۔ متنی تنقید ایک علمی نظم ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پر ورژن کی تلاش، ابھی اسی حوالے سے بات ہوئی۔ متن میں تاریخی ترقی، اب یہ بڑا اہم پہلو کہ تاریخی ارتقاء رہتا ہے متن کے اندر۔ اب ڈیڈ سی اسکرول جب سے آئے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ متن کے اندر اب دوبارہ سرے نو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں ارتقاء کا مطالعہ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے متوازی متون کا مطالعہ ببلیکل سٹڈیز میں کیا جاتا ہے، کرٹیسزم میں، کہ پیرلل جو کہانیاں، مثال کے طور پر آپ فولک لورز کے اوپر کام کر رہے ہیں یا ببلیکل لیجنڈز کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو پیرلل دیکھیں کہ مسوراتی متن جو ہے یہودیوں کا وہ کیا کہہ رہا ہے، عبرانی متن کیا کہتا ہے، اسی طریقے سے پروٹسٹنٹ متن اور اسی طریقے سے جو گریک، یونانی، لیٹن جو کوڈکس ہیں وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ جو خاص طور پہ ابھی حالیہ ایک کتاب میں ایک آرٹیکل سامنے آیا، ایڈیٹڈ کتاب تھی، ڈاکٹر نوٹر ڈیم یونیورسٹی تھیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیں ڈاکٹر ابھی ذہن میں نام آتا ہے، میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ ان کی کتاب ہے دا قرآن اینڈ اٹس ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں، اور دوسری کتاب ہے دا قرآن اینڈ اٹس بیبلیکل کانٹیکسٹ۔ اس کتاب کے تناظر میں حضرت مریم علیہ السلام کے قصے کو ایک نئے پیرائے میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہ دونوں کتابیں، یہ قرآن بھی اور بائبل بھی، یہ یونانی متون سے انہوں نے اپنی اس واقعے کو اخذ کیا ہے، پام ٹری کے حوالے سے ذکر کیا۔ تو یہ متوازی متون کو سامنے رکھ کر مطالعے کی جو کاوش ہے یا علمی پہلو ہے، یہ کرٹیسزم کے اندر شامل ہے۔ لسانی تجزیہ، لسانی ٹولز استعمال کیا جاتا ہے۔ اب لسانی ٹولز کیا چیز ہوتی ہیں، یعنی استعارات، تشبیہات، اسی طریقے سے مجاز اور حقیقت کے استعمالات،
اور اسی کی بنیاد پر متن کے الفاظ، گرامر اور جو اسلوب متن کے لیے اختیار کیا گیا یہ کیا کیا ہیں، اس حوالے سے تجزیہ اس میں کیا جاتا ہے۔ ببلیکل اسٹڈیز میں متنی تنقید سے متعلق اہم کتابیں یہ ہیں، یہ میں آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، یہ آپ اس کو پرنٹ آؤٹ لے لیجئے اور اس کی تفصیل سے اس کا مطالعہ اپنے رکھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تیسرا اہم پہلو لٹریری انالیسس کے حوالے سے، اس میں ادبی آلات ابھی بتایا کہ استعارات، تشبیہات، تمثیلات اور علامات کے ذریعے سے بائبل کے متن میں گہرے معنی کو واضح کرنے اور ان کو کھولنے کے حوالے سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کردار کی تشکیل اور ارتقاء، اب بہت سارے کریکٹرز موجود ہیں، خاص طور پہ جب ہم کہانی پڑھتے ہیں تو کہانی پڑھنے کے اندر لٹریری پوائنٹ آف ویو سے مختلف کریکٹرز اور ان کے اندر جو اس کردار کے حوالے سے ترقی پائی گئی ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ پلاٹ اور ساخت، یعنی پلاٹ ہوتا ہے کہانی کا، تو خاص طور پر جو واقعات ہیں بائبل کے اندر، بائبل کو اگر اوور آل تناظر میں دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بائبل ایسے جیسے تاریخی کرونولوجیکل تسلسل ہے، تو جب تاریخی تناظر میں ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر کردار بھی موجود ہے اور ان کے پلاٹس بھی موجود ہیں، کس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ مثال کے طور پر عیسائی مسیح خاص طور پر پورے عہد نامہ قدیم کو خاص عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے لیے بیان کرتے ہیں، ان کی بشارت کے طور پر، تو خاص طور پر ان واقعات کو، ان کے پلاٹ کو سیٹ کر کے اپنے متن کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح موضوعات اور ان کے عبر اور نصائح، کیا کیا ان سے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل ہو رہی ہیں، کیا پیغامات اس سے مل رہے ہیں، اس سے متعلقہ جتنی کتابیں وہ یہاں پر اس ڈاکومنٹ میں موجود ہیں۔ چوتھا اہم پہلو ہے آتھرشپ اینڈ ڈیٹنگ، یعنی تاریخ جو ہے، کس متن کی تاریخ کیا ہے اور اس کے مصنف کون ہیں، یہ بہت اہم پہلو ہے۔ اس پر خاص طور پر مصنفین کے حوالے سے ایک جینیسس کے اوپر، کتاب پیدائش کے اوپر ایک کتاب تھیسس لکھا گیا پنجاب یونیورسٹی میں، ڈاکٹر آصف ہزاروی صاحب تھا۔ اس تھیسس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو پہلے 2 چیپٹر بہت اہم ہیں، انہوں نے ڈیٹنگ اور تصنیف کے حوالے سے پہلے جینیسس کے حوالے سے، کتاب پیدائش کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے مصنف نہیں ہیں، جو بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے مصنف ہیں وہ درست نہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر کس طریقے سے آرکیولوجسٹ، اینتھروپولوجسٹ اور اسی طریقے سے جو ہسٹورینز ہیں وہ کس طریقے سے تنقید کرتے ہیں، اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ بہت اہم تھیسز ہے، جو بائبل پہ کام کرنا چاہیں اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے تصنیف کا انتصاب، یعنی کس منسوب کس کی طرف ہے، اس پہلو میں پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا اندرونی ثبوت، یعنی کتاب کے اندر سے جو نصوص ہیں وہ نصوص اس بات کو ثابت کرتی ہوں کہ کیا واقعی یہ جو نسبت کی گئی ہے کتاب کی اس مصنف کی طرف وہ درست ہے۔ مثال کے طور پر تورات تو خود اس کی آخری کتاب یہ کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور اس کے بعد ان کی تدفین ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کیسے اپنی کتاب کے اندر اپنی وفات اور تدفین کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو انٹرنل آرگومنٹس کس طریقے سے ڈیٹنگ اور آتھرشپ کے حوالے سے کریٹیسزم کی ایک ماحول کو کریٹ کرتے ہیں۔ بیرونی شواہد، یعنی ایکسٹرنل جو سورسز ہیں، ان میں آرکیولوجی ہے، آثار قدیمہ، تاریخی ریکارڈ ہیں، جو آرکائیوز ہیں، یہ سارے کے سارے اس پہلو سے اپنا اثر انداز ہوتے ہیں۔ تخفیف اور تعلیف، یعنی جو متن تیار کیا گیا اس میں کمی کتنی کی گئی اور اس کمی کو کرنے کے بعد کتنے لوگ، کس شخص نے اس کو تعریف کیا اور مرتب کیا، یہ پہلو ہے۔ تاریخی سیاق و سباق، جو متن مرتب کیا گیا یا تدوین و تصنیف ہوئی، اس کے ثقافتی یا تاریخی اثرات کیا ہیں۔ اسی طرح تاریخی جانچ کے اسالیب، مختلف اندازہ لگانے کے طریقے ہیں۔ آج کل کے حوالے سے تو کاربن ڈیٹنگ جو ہے وہ خاص طور پہ قرآن کریم پر بھی کام ہو رہا ہے، اسی طریقے سے بائبل پر تو بہت پرانا کام ہے کاربن ڈیٹنگ کے حوالے سے، تاکہ ڈیٹس متعین کی جا سکے۔ اس پر جو اہم کتابیں ہیں ان کو یہاں ذکر کیا گیا۔ اگلا پہلو ہے تھیولوجیکل ایکسپلوریشن کا، یعنی کس طریقے سے کلامیاتی ابحاث کو اخذ کیا جاتا ہے اور اس کو ڈھونڈنے کے بعد
किस तरीके से समाज के साथ जोड़ा जाता है, ये एक पहलू। इस हवाले से पहला जो पॉइंट है कलामी नुक्ता नज़र। स्कॉलर्स बाइबल में बार बार आने वाले इलाहियाती मौज़ूआत की शिनाख्त करते हैं और तजिया पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर खुदा की फितरत, नेचर ऑफ गॉड, आजकल का अहम तरीन बर्निंग इश्यूज में, फिलॉसफी में, रिलीजन में और ख़ास तौर पर साइंस के हवाले से इस पर डिबेट्स मगरबी दुनिया में रहती हैं। इंसानी फितरत क्या है, गुनाह क्या, निजात, इंसाफ और अहद के ताल्लुकात, यानी अहद यानी किताब के जो ताल्लुकात, इलाहियाती इर्तिका, किस तरीके से कलामी इर्तिका तसलसल के साथ हो रहा है। तीसरे नंबर पर तकाबुली इलाहियात, यानी जो इलाहियाती ताबीरात हैं, मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो ताबीरात हैं वो आपस में किस तौर पर मुख्तलिफ हैं और किस हैसियत से उनके अंदर सिमिलैरिटीज मौजूद है। तंजीम कलामियात, यानी कलामी अबहास को किस तरीके से आपस में मुनज़्ज़म करके जोड़ के एक थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में पेश करने की कोशिश की जाती है। और अखलाकी मुज़मरात, यानी जितने भी ये पहलू हैं, इन पहलू के हवाले से अखलाकी अक़दार क्या है, अखलाकी अबहास क्या है। यहाँ पर एक चीज़ की वजाहत करना मुनासिब समझता हूँ, वो ये कि अखलाक जब इस तरह के मुतालात में लफ्ज़ आता है तो वहाँ पर मुराद फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव है, उसके हवाले से बहस की जाती है। आसार कदीम तहजीबों के ठोस और मादी सबूत फराहम करता है जो बाइबल में पाए जाने वाली तारीखी मवाद की तस्दीक, तकनीक या बाज़ औक़ात चैलेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जूडिया की बात करें, स्टेट की, कि रियासत इसराइल की एक रियासत बनाई और उस रियासत की आर्काइव्स तो ये बताएंगे कि इस ज़माने से लेकर इस ज़माने तक ये रियासत मौजूद थी, लेकिन वहाँ की खुदाइयाँ ये बताएंगी कि वाक़यातन हकीकतन यहाँ पर मटीरियलिस्टिक एविडेंस मौजूद हैं जो इस बात की वजाहत करेंगे कि ये शहर और ये सल्तनत वाकई यहाँ पर मौजूद है। इस हवाले से यहूदियों के यहाँ तो खूब काम हो रहा, मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के यहाँ कुरानिक आर्कियोलॉजी के ऊपर काम नहीं है। और जितना भी डाटा हमारे यहाँ मौजूद है वो यूँ समझ लें कि वो री राइटिंग है बिब्लिकल आर्कियोलॉजी के जो डाटा मिले थे उसी के हवाले से। और मुसलसल उन्हीं जो करीबन मुझे ये लगता है कि 400 साल पहले तक जो आर्कियोलॉजिकल नवादिरात और तफसीलात मौजूद थी उस वही हमारे आज के मुफस्सिरीन बयान कर रहे हैं, इससे आगे नहीं जा सके। ये भी देखने की ज़रूरत है कि कुरानिक आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने जो काम किए हैं उन कामों का एक मुतवाज़ी मुताला हो जाए तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अर्ज़ुल कुरान के हवाले से कि कुरान हकीम के जो अर्ज़ के हवाले से जितने भी पहलू जिक्र किए गए हैं उनके माख़ज़ और मसादिर क्या हैं, बड़ी दिलचस्प चीज़ें होती हैं। मैं एक छोटी सी बात जिक्र करता हूँ। एक दिन तारीख़ तबरी और तारीख़ इब्न कसीर को सामने मुतवाज़ी मुताला चल रहा, तो वो यूँ लगा कि पहला तो तफसीर इब्न कसीर यूँ है कि जैसे मुलख्खस की गई है तारीख़ तफसीर तबरी। अब अगला पहलू ये आया क्योंकि बिब्लिकल स्टडीज़ के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ रहा, चीज़ें पढ़ने को मिलती रहती हैं, तो उसमें मैं देख रहा था कि अम्बिया के नसब नामे ख़ास तौर पे तफसीर इब्न कसीर में तफसीर बिल मासूर करने वाले मुफस्सिरीन का दावा यही है कि हम इसराइलियात से महफूज रहते हैं और हम इसराइलियात को बयान नहीं करते। अब अगला सवाल मेरे ज़हन को जो दरपेश हुआ वो ये था कि ये जो नसब नामे जिक्र किए गए हैं या बने इसराइल के क़िसस जिक्र किए गए हैं तफसीलात के तौर पर, ये कहाँ से जिक्र कर दिए। तो वो ढूंढते हुए हमें पता लगा कि तारीख़ तबरी के अंदर जो शवाहिद थे, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने ये समझा कि शायद ये अब छन के छलनी से निकल आए और ये अब मुसलमान हो चुके हैं और इसराइली नहीं रहे, लिहाजा उनको अपनी की तफसीर के अंदर जिक्र कर दिया। आज अगर आप अरबी की बाइबल उठा लें और तफसीर इब्न कसीर के सिर्फ नस्ब नामों का तकाबुल शुरू कर दें, आपको लगेगा कि 98% एक ही है। तो अब ये अगला मरहला है कि हमारे यहाँ मुफस्सिरीन ने इसराइलियात से कितना इस्तेफादा किया और डायरेक्टली सादिया गोदोन ने पहला किताब मुक़द्दस का जो आज अहदनामा कदीम मौजूद है इसका अरबी में तर्जुमा 9वीं सदी में किया। तो 9वीं सदी में जो पहला अरबी तर्जुमा आया इसने कितना असर डाला मुफस्सिरीन के ऊपर,
خاص طور پہ باہر کے لوگ تو اس پہ کام کر رہے ہیں. وہ جہاں سے بھی شروع کرتے ہیں مقاتل ابن سلیمان کی تفسیر سے شروع کرتے ہیں, تفسیر مقاتل سے. تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں اس کو مزید دیکھیں. خاص طور پہ امریکن اکیڈیمیا اس حوالے سے بہت کام کر رہا ہے قرآنک پرسپیکٹو میں اور بیبلیکل پرسپیکٹو میں. اس کو خاص طور پر دیکھیں, اور کون سے ایسے رائٹر ہیں. اینڈریو ریبن نے خاص طور پہ اثر ڈالا امریکہ کی طرف, امریکی علمی دنیا میں. اس کو ضرور دیکھیے. آگے ثقافتی سیاق و سباق. ماہرین آثار قدیم مقامات کی کھدائی کر کے قدیم لوگوں کی روزمرہ کی زندگی اور رسوم و رواج اور طریقوں کو اثر نو تشکیل دیتے ہیں. اگر میں کبھی اس بات کو جب لکھ رہا تھا تو میرے سامنے یہ سامنے آیا کہ اگر کبھی ہمیں ایسا ثقافتی تناظر اور مالی ثبوت مل گئے کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا, ذبیح اللہ وہ تھے, تو پھر ہمارا کیا ہوگا. اس حوالے سے ہمیں ابھی سے سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ اپنے ہر پہلو سے آرکیولوجیکل ڈیٹا جو مٹیریلسٹک ڈیٹا وہ سارے کا سارا اکٹھے کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری تیاری ہے. اور ہمارے مسلمانوں میں بھی, مسلمانوں کے ہاں بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبیح ہونے کے حوالے سے خاص طور پر مطالعات موجود ہیں, ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈیٹنگ اور کرونالوجی یعنی کاربن ڈیٹنگ اور اسی سے متعلقہ جتنا بھی علوم ہیں خاص طور پہ جدید جو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ متون کتنے قدیم ہیں, اس حوالے سے یہ پہلو سامنے رہتا ہے. عرض بائبل, اس کا تذکرہ میں نے کر دیا. کفر نحوم ایک علاقے کا نام ہے, بار بار بائبل میں اس کا تذکرہ آتا ہے. تو اس علاقے, یہ علاقہ کہاں تھا, کس حیثیت میں تھا, وہاں کے لوگوں کے ثقافتی اور سماجی احوال کیا تھے, یہ آرکیولوجسٹ جو ہے بیبلیکل آرکیولوجسٹ انہوں نے اس حوالے سے تفصیلات دی ہیں. نوادرات اور مشتدات, متن کو سیاق و سباق کے مطابق بنانا, یعنی جتنا مٹیریل آرکیولوجیکل ملے گا تو اس کو سیاق و سباق میں کس طریقے سے جوڑتے ہیں متن کے ساتھ, یعنی جو آرکائیوز ہیں اور آرکیولوجیکل مٹیریلز ہیں اس کو متن کے ساتھ کس طریقے سے جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے, یہ پہلو اس میں شامل ہے. اس پر جو کتابیں یہاں پر موجود ہیں. اس سے اگلا پہلو ہے انٹرپریٹیشن اینڈ ہرمینوٹکس ان بیبلیکل اسٹڈیز. اس کے اندر 4 اہم پہلو ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ لفظی اور تمثیلی تشریح و تعبیر جو ہے یہ دونوں الگ ہوتے ہیں اور دونوں ہی اپنے تاریخی تناظر کے اندر اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں. متن کی تعبیر بہت اہم مسئلہ ہے, ہمارے ہاں بھی مسئلہ ہے, اور جتنے بھی مذہب موجود ہیں اس وقت دنیا میں ان سب کو یہ مسائل درپیش ہیں کہ کانٹمپریری ایشوز کے اندر کس طریقے سے متون کو جوڑا جا سکتا ہے. سیاق و سباق کا تجزیہ, اس کے یعنی آیت کی آیات کا جائزہ لینا, کتاب کے موضوعات, یہ اقتباس کس طرح بڑے بیانیے میں ایک نیا کینوس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے کلامی تعبیر, یعنی جو خاص طور پر کلامیات کے حوالے سے جو تعبیرات معاصر دنیا میں کی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر کرسچینٹی میں یہ ڈاروینین کانسیپٹ جو ہے اس کو قبول کر لیا گیا ہے, بہت سارے حد تک قبول کر لیا گیا. تو یہ کیا کلامی, اس کا تھیولوجیکل پرسپیکٹو کیا تھا. یا اسی طریقے سے ہیومن انہانسمنٹ میں اکثر لکھا کرتا ہوں کہ ہیومن انہانسمنٹ کے اوپر پروٹسٹنٹ اور کیتھولک اوپینینز تو پوائنٹ آف ویو تو آ چکے ہیں, لیکن مسلمانوں میں استاد محترم ابراہیم موسیٰ صاحب کہنے لگے کہ شاید 1 یا 2 اسکالرز نے اس کے اوپر لکھا, اس کے علاوہ ہمارے ہاں آج گفتگو ہی نہیں ہے. حالانکہ گفتگو یہیں سے شروع ہوتی ہے, لا تبدیل لخلق اللہ کے اوپر, اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو نئے طریقے سے اس کو تعبیر کرنا اور اس کے اطلاقات آج کے زمانے میں اور ذہن حاضر کو سامنے رکھ کر بیان کرنا یہ بہت بڑے مسئلے ہیں. اسی طرح اصلی مسائل پر اطلاق اس کے حوالے سے بات کر دی. کتابوں کی فہرست یہاں پر موجود ہے. اگلا پوائنٹ ہے کلچرل اینڈ سوشل امپیکٹ. یہ غلطی ہے تھوڑی سی, یعنی ثقافتی اور سماجی تناظرات, اس میں ادب اور فن بڑا مؤثر کردار ادا کرتے ہیں. اخلاقیات اور اخلاقی بنیادیں, اور اس میں نے ابھی ذکر کیا کہ اخلاقیات سے مراد فلسافیکل پرسپیکٹس ہیں, نہ یہ کہ ہمارے یہاں جس طرح سمجھا جاتا ہے سچ بولنا, جھوٹ بولنا, اور یہ اس تناظر میں نہیں. سیاسی اور قانونی اثر, یعنی کس طریقے سے متن کو سیاسیات اور قانون جو ہے وہ مؤثر کر رہا تھا اور اس قانون کی تعبیر کی جاتی رہی انصاف, حکمرانی, مذہب اور ریاست کے حوالے سے. مذہبی اور ثقافتی طرز عمل, بائبل دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے مذہبی طریقوں اور عقائد میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے. اس نے مذہبی روایات, رسوم اور مذہبی عقائد کی ترقی میں اہم کردار کیا ہے. یعنی مسلسل اس کی تعبیر میں, اس کے متون میں, ان میں
توضیحات اور اس کی تشریحات کے اندر اضافہ ہو رہا۔ اگلا پہلو ہے، معذرت چاہوں گا 10 منٹ میں دے دیتے ہیں، کمپیریٹیو ریلیجن جو ہے، کمپیریٹیو ریلیجن کے حوالے سے ابھی گفتگو ہوئی اور میں دیر سے پہنچا، اس حوالے سے معذرت بھی چاہوں گا۔ بہت اہم پہلو تھا جو تشنا رہے گا۔ اس حوالے سے جو میرے سامنے جو چیزیں سامنے آئی کمپیریٹیو ریلیجن میں، جب ہم بائبلیکل پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں، نمبر 1 مذہبی ہم آہنگی، وہاں پر انٹرفیت ڈائیلاگ کس طریقے سے کریٹ ہو رہا۔ ایک مذہب یعنی بائبلیکل جو ریلیجن ہے وہ دوسرے مذہبی روایات کے ساتھ کس طریقے سے ملتا ہے اور تعامل کو قائم کرتا ہے، مختلف قوموں کے ساتھ جو اس کے روابط رہے، ان روابط کے تناظر میں آج کے روابط کا مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے میرے نظر میں ابھی ارد گرد کہیں پہ بھی مطالعہ موجود نہیں۔ مشترکہ موضوعات جو ان تمام متون کے اندر، ان تمام مذاہب کے اندر جو مشترکہ ابحاث ہیں، شاید قرآن حکیم بھی یہی کہہ رہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تو یہ اس طرف ببلیکل اسٹڈیز بھی یہی کہتی ہے کہ جو مباحث آپ کے یہاں موجود ہیں یا یہودیوں کے یہاں موجود ہیں یا ہندوؤں کے یہاں موجود ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف میتھڈ وہ یوز کر رہے ہیں، وہ دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے میتھڈ اس متعارف ہیں۔ پڑوسی ثقافتوں کا اثر، بائبل قدیم مشرقی وسطیٰ کے ثقافتی تناظر میں ابھری اور تقابلی مذہب بائبل کی روایتوں، رسومات اور مذہبی علامتوں پر پڑوسی ثقافتوں کے اثر کو تلاش کرتا کہ کس طریقے سے متن کے اوپر اثر پڑا۔ متن اور نظریاتی موازنہ، متون کا مطالعہ یہ ہمارے ہاں موجود ہے، متون کا مطالعہ کیا جاتا ہے، لیکن متون کا مطالعہ یعنی ایک بڑے کینوس کے اوپر ہم نہیں کر رہے، بالکل چھوٹے سے کینوس کے اوپر ہم کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ وہ جو نکلنا چاہیے وہ نہیں نکل پاتا۔ مثال کے طور پر پچھلے دنوں ایک آرٹیکل، ایک کلاس پڑھا رہا تھا، تو اس میں ایک انالیسس کرنا تھا آرٹیکل کا، تو انالیسس کس طرح کیا جاتا ہے آرٹیکل کے اوپر، تو اس میں نے ذکر کیا کہ جو حلال جانور کے حرام اجزاء ہیں، اس کے حوالے سے یہودیت کے تصورات کیا ہیں، اس پہ ایک آرٹیکل لکھا گیا، اور بدقسمتی سے صرف اور صرف بائبل کی 2 آیات لکھی گئی جن کا ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں تھا، حالانکہ یہاں پر براہ راست جو مشنا سنہدرین کے باقاعدہ فتاوی ہیں اور ان کے جو نقطہ نظر ہیں، سنہدرین بولتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں فتویٰ کونسل ہوتی ہے، اس طریقے سے یہودیوں کے ہاں مشنا سنہدرین وہ بیٹھ کر اپنے جو فقہی تعبیرات ہیں ان کو پیش کرتے ہیں۔ تو مشنا کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مشنا میں احکام کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں کہ مساقات اور مزارعات کی بحثیں ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، تو یہودیوں کے ہاں بھی مزارعات اور مساقات کی بحث جو ہیں زرائین کے اندر موجود ہیں، تو ہمیں وہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز کا ببلیکل پہلو کہاں ملے گا، اس کا صحیح مطالعہ بہت ضروری ہے۔ تاریخی اور ثقافتی روابط، بین المذاہب مکالمہ اور بشریاتی نقطہ نظر، یعنی انتھروپولوجیکل پرسپیکٹو جو ہے کمپیریٹیو اسٹڈیز کے اندر، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آج کا برننگ ڈیبیٹ فیمنسٹ تھیولوجی بھی ہے، تو اگر فیمنسٹ تھیولوجی میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ لبرل پرسپیکٹو میں کام کرنے کی بجائے جو فیمنسٹ تھیولوجسٹ جو ہیں وہ کس طریقے سے تعبیر کر رہے ہیں اپنے اپنے متون کی، مثال کے طور پر عورت کے حوالے سے اما حوا کا تذکرہ قرآن حکیم کرتا ہے، تو حوا کے تذکرے میں بیبلیکل جو اپروچز ہیں ماڈرن ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے وہ کون کون سے مصنفین ہیں اور کس طریقے سے وہ اس کی تعبیر کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں کون کون سے لوگ ہیں جو انہی آیات کو اپنی تعبیراتی مسائل کے اندر پیش کرتے ہیں۔ تو ایک نئے کام کے پہلو میں یہ نئے کام کے پہلو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز میں اپنے منہج کو، تقابلی منہج کو اب تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہم لیے ہوئے پھر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں آپ کسی بھی جگہ آپ لے کر جائیں گے تو وہ نل اینڈ وائڈ کر رہی ہے اسی وقت، تو اس لیے ہمیں اپنا منہج بدلنا ہوگا۔ آخری جو پہلو ہے وہ کمپیریٹیو ریلیونس ہے، یہ غلطی ٹائپنگ کی غلطی ہے، ریلیونس یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے، بلکہ ہر مذہب کا مسئلہ ہے کہ اپنے متون کو کس طریقے سے اپنے سماج کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ تو کانٹمپریری ریلیونس میں پہلی چیز اخلاقی رہنمائی، یعنی بائبل افراد اور گروہوں کے لیے اخلاقی رہنمائی کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔
असर हाजिर के मुहक्किकीन और माहिरीन इलाहियात अक्सर जदीद अखलाकी मसाइल जैसे समाजी इंसाफ, माहौलियाती जिम्मेदारी, सस्टेनेबिलिटी है, क्लाइमेट चेंज है और ह्यूमन राइट्स हैं, इससे मुतालिक मसाइल को हल करने के लिए बाइबल की अखलाकियात के साथ मशगूल रहते हैं, यानी उनको डिबेटेबल बनाते रहते हैं। इसी तरीके से थियोलॉजिकल रिफ्लेक्शन, जैसे अभी शायद सवाल कोई आखिर में जब पहुंचा तो उसका एक थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है। हमारे यहाँ जितने भी काम हो किए जा रहे हैं वो इलाहियाती बुनियादों पे काम हो रहे हैं, और उसकी बुनियादें क्या है। मिसाल के तौर पर बैंकिंग है, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर बैंक किस तरीके से कन्वेंशनल बैंक काम कर रहा है, या सुकूक किस तरीके से, बॉन्ड्स किस तरीके से काम करते हैं, और सुकूक किस तरीके से इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक ये नसूस के तनाजुर में काम करता है, तो ये थियोलॉजिकल रिफ्लेक्शन हुआ करती है। इसी तरह बैन मज़ाहिब मुकालमा, अदबी और सकाफती असर, और आखिरी पहलू है समाजी और सियासी मुताबिकत, यानी तामुल जो है अक़वाम के माबैन, ये किस तरीके से मतन तामुल को बेहतर कर सकता है, किस तरीके से हम दूसरों की चीज़ों को अपनाने में खुले दिली का और ओपन माइंडनेस जो है वो शो कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्टेम्परेरी रेलेवेंस के हवाले से एक अहम पहलू है। तो बहुत शुक्रिया, काफ़ी खुश किस्म का ये मजमून था।